اس سے معلوم ہوا کہ بارگاہ الہی میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ اور آپ کی شفاعت یہ کام بنانے کا ذریعہ ہے۔ صدر افاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ تفسیر خزان العرفان میں لکھتے ہیں، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات شریف کے بعد ایک اعرابی روضہ اقدس پر حاضر ہوا اور روضہ شریف کی خاک پاک اپنے سر پر ڈالی اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو آپ نے فرمایا ہم نے سنا، اور جو آپ پر نازل ہوا اس میں یہ آیت بھی ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا، میں نے بے شک اپنی جان پر ظلم کیا اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں اللہ سے اپنے گناہ کی بخشش چاہنے حاضر ہوا، تو میرے رب سے میرے گناہ کی بخشش کرائیے۔ اس پر قبر شریف سے ندا آئی کہ تیری بخشش کی گئی۔ اس سے چند مسائل معلوم ہوئے۔ اللہ تعالی کی بارگاہ میں عرض حاجت کے لیے اس کے مقبولوں کو وسیلہ بنانا ذریعہ کامیابی ہے، یعنی اللہ کی بارگاہ میں اپنی حاجات و دعائیں پیش کرنے کے لیے اللہ کے مقبول بندوں کو وسیلہ بنانا یہ کامیابی کا ذریعہ ہے۔ آگے فرماتے ہیں، قبر پر حاجت کے لیے جانا بھی جاؤ کا میں داخل اور خیر القرون کا معمول ہے، یعنی قبر پر اس لیے جانا کہ ہماری حاجتیں پوری ہو جائیں۔ یہ اس آیت سے ثابت ہے۔ صحابہ، تابعین، تبع تابعین، یہ جو مبارک ادوار ہیں اس میں یہ معمول تھا۔ پھر آگے فرماتے ہیں، بعد وفات مقبولان حق کو یا کے ساتھ ندا کرنا جائز ہے، یعنی جو اللہ کے مقبول بندے ہیں ان کی وفات کے بعد ان کو یا کہہ کر پکارنا جائز ہے، جیسے یا رسول اللہ۔ آگے لکھتے ہیں، مقبولان حق مدد فرماتے ہیں اور ان کی دعا سے حاجت روائی ہوتی ہے، یعنی اللہ کے مقبول بندے مصیبت میں مدد فرماتے ہیں اور جب وہ دعا فرماتے ہیں تو ان کی دعا سے ہماری حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں۔ یہاں پر میں کچھ اس کلام کو وسعت دینا چاہوں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مدینہ شریف میں جو بدعقیدہ لوگ تعینات ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس پر، وہ ایک ہی بات کہتے ہیں اور زور دیتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جب حاضر ہو تو صرف سلام کرو اور فوراً چلے جاؤ۔ یہ رکنے کو بدعت اور شرک سے تعبیر کرتے ہیں، یعنی یہ کہتے ہیں کہ حضور کی بارگاہ میں سلام کے لیے آؤ تو جیسے ہی مواجہ شریف کے سامنے پہنچو کہو السلام علیکم یا رسول اللہ، یہ کہو اور فوراً نکل جاؤ۔ وہاں پر کھڑے رہنے کو یا حضور سے کچھ کلام کرنے کو یہ بدعت اور شرک کہتے ہیں اور اسے حرام اور گناہ تصور کرتے ہیں، اور اس طریقے سے مسلمانوں میں یہ انتشار اور نفرتیں پھیلاتے ہیں۔ تو میں یہاں پر آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ جو مدینہ شریف کے بدعقیدہ لوگ ہیں جو لال رومال پہن کے گھوم رہے ہوتے ہیں اور اس طرح کی باتیں وہ کرتے ہیں، اور اسی طرح پاکستان کے جو بدعقیدہ لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں، ان کی نزدیک تمام تفاسیر میں جو مستند تفسیر ہے وہ تفسیر ابن کثیر ہے۔ یہ بدعقیدہ لوگ کہتے ہیں کہ تفسیر ابن کثیر ساری تفسیروں میں سب سے مستند ہے۔ تو میں آپ کی خدمت میں تفسیر ابن کثیر کا حوالہ پیش کرتا ہوں کہ جس سے ثابت ہوتا ہے کہ حضور کی بارگاہ میں جب حاضر ہوں تو سلام پیش کر کے فوراً جانا کوئی ضروری نہیں ہے، وہاں کھڑے ہو کر حضور سے کلام کرنا اور حضور سے دعا کی درخواست کرنا یہ کوئی شرک بھی نہیں، بدعت بھی نہیں اور حرام بھی نہیں، گناہ بھی نہیں۔ اور جو لوگ ایسی باتیں کہتے ہیں یہ فتنے باز ہیں، یہ مسلمانوں میں نفرت اور انتشار پھیلانا چاہتے ہیں اور سلف صالحین کے طریقے سے لوگوں کو روکنا چاہتے ہیں۔ تفسیر ابن کثیر
مطبوعہ شریکہ دار الارقم، بیروت، لبنان، پہلی جلد، صفحہ نمبر 681۔ اسی آیت کریمہ کے تحت تفسیر ابن کثیر میں لکھا، اور یہ واقعہ الجامع لاحکام القرآن 5ویں جلد صفحہ نمبر 265 پر بھی ہے، اور تفسیر البحر المحیط 3 جلد صفحہ نمبر 694 پر بھی ہے، اور تفسیر مدارک پہلی جلد صفحہ نمبر 399 پر بھی ہے۔ قد ذکر جماعت منہم الشیخ ابو نصر ابن الصباغ فی کتابہ الشامل، لکھتے ہیں کہ علماء اور مشائخ و بزرگان دین کی ایک بڑی جماعت نے اس واقعے کو ذکر کیا۔ ان میں شیخ ابو نصر بن صباغ بھی ہیں، جنہوں نے اپنی کتاب الشامل میں اس واقعے کو ذکر کیا۔ الحکایت المشہورہ، ایک ایسے واقعے کو بیان کیا جو مشہور ہے عوام و خواص میں، بزرگان دین میں، سلف صالحین میں، یہ مشہور واقعہ ہے۔ عن العتبی، اور اس کے راوی حضرت عتبی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ قال كنت جالسا عند قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ فجاء اعرابی، ایک دیہاتی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ فقال السلام علیک یا رسول اللہ، اس نے عرض کی السلام علیک یا رسول اللہ، سمعت اللہ یقول، یا رسول اللہ، میں نے یہ سنا کہ اللہ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اور اگر یہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر لیں تو اے محبوب یہ آپ کے دربار میں آئیں، فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ، پھر اللہ تعالی سے معافی مانگیں، وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اور ان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کریں، شفاعت فرمائیں، لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو ضرور وہ اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں گے۔ وَقَدْ جِئْتُكَ مُسْتَغْفِرًا لِذَنْبِي، یا رسول اللہ، میں آپ کے دربار میں حاضر ہوا ہوں اس حال میں کہ میں اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں۔ مستشفعا بک الی ربی، اور میں اپنے رب کے دربار میں آپ کو شفاعت کرنے والا بناتا ہوں کہ آپ میری شفاعت کریں، آپ سے میں شفاعت کا طالب ہوں۔ ثم انشا یقول، پھر اس نے اشعار کہے اور وہ کہنے لگا، یا خیر من دفنت بالقاع اعظمہ، اے وہ جو زمین کے مدفونین میں سب سے بہتر ہیں، یعنی اے وہ ذات کہ جنہیں اللہ نے ساری مخلوق میں سب سے افضل بنایا۔ فطاب من طیبہن القاع والاکم، جن کی خوشبو سے زمین اور ٹیلے خوشبودار ہو گئے۔ نفس الفداء لقبر انت ساکنہ، میری جان اس قبر پر فدا ہو جس میں آپ ساکن ہیں، جس میں آپ موجود ہیں۔ فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم، اس میں عفو ہے، سخاوت ہے، لطف و کرم ہے۔ ثم انصرف الاعرابی، پھر وہ اعرابی چلا گیا۔ فغلبتنی عینی، حضرت عتبی کہتے ہیں کہ میری آنکھ لگ گئی۔ فرأیت النبی فی النوم، تو میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ فقال یا عتبی الحق الاعرابی، اے عتبی اٹھو اس اعرابی کے پاس جاؤ، فبشرہ ان اللہ قد غفر لہ، اور جا کر اسے بشارت دو کہ بے شک اللہ نے اس کے گناہ بخش دیے۔
یہ پورا واقعہ تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہوا ہے، اور اس واقعے سے پہلے تفسیر ابن کثیر میں یہ بات لکھی ہے، یرشد تعالی العصاة والمذنبین، اللہ تعالیٰ نے گناہگاروں اور سیاہ کاروں کو رہنمائی فرمائی اس آیت کریمہ میں، اذا وقع منہم الخطأ والعصیان، کہ جب ان سے خطا، گناہ، عصیان واقع ہو جائیں، ان یأتوا الی الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ آئیں رسول اللہ کے دربار میں، فیستغفر اللہ عندہ، حضور کے دربار کے پاس، حضور کے روضہ اقدس کے قریب، وہ اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کریں، وَيَسْأَلُوهُ أَن يَسْتَغْفِرَ لَهُمْ، اور وہ رسول اللہ سے سوال یہ کریں کہ رسول اللہ ان کے لیے استغفار کریں، سفارش کریں، فَإِنَّهُمْ إِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ، پس بے شک جب وہ یہ کریں گے، تاب اللہ علیہم، اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول فرمائے گا، رحمہم، اللہ ان پر رحم فرمائے گا، وغفر لہم، اور اللہ انہیں بخش دے گا، وَلِهَذَا قَالَ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ پھر تفسیر ابن کثیر میں آگے لکھا، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے آخر میں فرمایا، ضرور وہ اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں گے۔ اسی طرح شیخ عبداللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جذب القلوب الی دیار المحبوب میں حافظ ابو عبداللہ مصباح کے حوالے سے یہ واقعہ لکھا کہ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال ظاہری کے 3 دن کے بعد ایک دیہاتی آیا اور اس نے کہا کہ مجھے رسول اللہ سے ملنا ہے، تو اسے بتایا گیا کہ حضور کا وصال ہو گیا، تو وہ قبر انور پر آیا اور قبر انور سے لپٹ گیا اور قبر انور کی مٹی اپنے اوپر ڈالنے لگا، اور پھر اس نے یہی آیت کریمہ پڑھی اور عرض کی کہ اللہ کے حکم پر میں آپ کے دربار میں آیا ہوں، میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں اور میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ میرے لیے استغفار کریں، آپ میری سفارش کریں، آپ میرے لیے دعا کریں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قبر انور سے آواز آئی، قد غفر لک، بے شک تجھے بخش دیا گیا۔ یہ شیخ عبداللہ محدث دہلوی علیہ رحمہ نے لکھا ہے۔ یہ شیخ عبداللہ محدث دہلوی وہ ہیں جو مدینہ شریف میں درس حدیث دیا کرتے تھے۔ خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ہوا اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ ہند جاؤ اور میری حدیثیں پہنچاؤ۔ انہوں نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں میں آپ کے روزے کی زیارت کرتا ہوں، وہاں جانے سے یہ نعمت سے میں محروم ہو جاؤں گا۔ تو فرمایا، یہاں پر تم میرے روزے کی زیارت کرتے ہو، وہاں جاؤ، میری حدیث کی خدمت کرو، وہاں روزانہ تم مجھے دیکھو گے۔ تو اس پر محققین متفق ہیں کہ شیخ عبداللہ محدث دہلوی علیہ رحمہ اولیاء حضوری سے ہیں، روزانہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا کرتے۔ پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، یہ پورا بر صغیر شیخ عبداللہ محدث دہلوی علیہ رحمہ سے فیض یافتہ ہے۔ بخاری و مسلم اور احادیث کا فیض آپ نے پہنچایا۔ ہر مکتب فکر کے لوگ شیخ عبداللہ محدث دہلوی کو ایک عظیم محدث مانتے ہیں۔ انہوں نے اپنی کتاب جذب القلوب میں یہ واقعہ لکھا۔ اب عرض یہ ہے کہ جب بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو اس آیت کریمہ کی تلاوت کریں، اس کا نمبر یاد رکھ لیں، سورہ نساء کی آیت نمبر 64 ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ سے اس آیت کریمہ کی تلاوت کر کے رسول اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے دربار میں اللہ کے حکم پر آئے ہیں، اللہ نے ہمیں حکم دیا، ہم آپ کے دربار میں آ گئے، اب ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں، آپ ہمارے لیے استغفار کریں، اور جو بھائی جو بہن
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس پر حاضر ہوں اور انہیں یہ بات یاد آ جائے اور وہ اس طرح عرض کریں تو مجھ گناہگار کو بھی وہ یاد رکھیں، میرا سلام بھی پیش کریں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں میرے لیے بھی سفارش کی درخواست کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرمائے اور ہر ایک کو انتشار سے اور فتنہ و فساد سے محفوظ فرمائے۔ اتنے واضح دلائل کے باوجود جو لوگ اختلافات پیدا کر کے اور اس سے روک کر لوگوں میں انتشار پیدا کرتے ہیں، دعا کریں اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ انہیں عقل سلیم عطا فرمائے۔